السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. علامات قیامت کے حوالے سے ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کی چھٹی کڑی علامات صغریٰ کے حوالے سے، یعنی وہ علامات جو قرب قیامت رونما ہوں گی، ان علامات کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی. تو پہلی علامت علماء فقہا کی قلت اور قراء کی کثرت، کہ قرب قیامت علماء کم ہو جائیں گے، فقہا لوگ کم ہوں گے، اور قراء قاریوں کی کثرت ہوگی. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیأتی علی امتی زمان تکثر فیہ القراء وتقل فیہ الفقہاء حتی یقبض العلم. فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت کہ جب قراء کی قاریوں کی کثرت ہوگی، وتقل الفقہاء، اور عالم علماء لوگ، فتویٰ دینے والے، مسائل کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، ان کی قلت ہو جائے گی.
وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ یقیناً قرآن کریم کو پڑھنا، اچھے انداز سے پڑھنا، یہ بہت ہی محبوب عمل ہے۔ لیکن قرآن کریم کو صرف پڑھنا ہی مقصود نہیں، بلکہ قرآن کریم کے حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، اور قرآن کریم کے مسائل سے آگاہی حاصل کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بڑا آسان کیا ہے، کیا کوئی شخص ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو یہ کتاب نصیحت کے لیے اتاری گئی ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم پر غور و فکر کرنا، اس کے حلال کو سمجھنا، اس کے حرام کو، اس کے محکم کو، اس کے متشابہات کو جاننا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ ثم یاتی بعد ذلک زمان یقرأ القرآن رجال لا یجاوز حناجرہم، فرمایا کہ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کریم کو پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، لیکن وہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں جائے گا، حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی منہ کا پڑھا منہ میں رہ جائے گا لیکن دل پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کو پڑھنے والے بڑے بڑے خوبصورت انداز سے پڑھنے والے، اور اگر مدارس کے لحاظ سے غور و فکر کیا جائے تو آپ مدارس میں بھی ہم نے اس کا بڑا بخوبی اندازہ لگایا ہے کہ آج جتنے بھی لوگ زیادہ تر بچوں کو لے کر آتے ہیں تو ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہترین قاری قرآن بن جائے۔ بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ ہمارا بچہ بہترین عالم دین بن جائے، بس اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، یہ کسی کو نہیں کہ میرا بیٹا اچھا عالم دین بن جائے۔ اور پھر مدارس کے اندر کلیہ قرآن میں پڑھنے والے، قرآن کریم کی قراتوں کو جاننے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے بہت تعداد میں، لیکن قرآن کریم کے حلال حرام، محکم متشابہ، مجملات کو، مفصلات کو سمجھنا سمجھانا، یہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات کو سمجھانے والے بہت کم لوگ رہ گئے۔ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میرا بچہ بہترین قاری قرآن ہونا چاہیے، اور نیٹ پہ بھی آپ کو بہتر سے بہترین قرآن پڑھنے والے مل جائیں گے، قراء کی کثرت ہے، اور قرآن کے پڑھنے پر ہی غور کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا۔ اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی آ جائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور اس بات کی وعید اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول من یسعر بہم نار جہنم ثلاثہ، سب سے پہلے جہنم کی آگ جن افراد کے ذریعے بھڑکائی جائے گی وہ 3 قسم کے لوگ ہیں، اور ان میں ایک قاری قرآن ہے، اسے لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، اور پھر اللہ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تم پر نعمتیں نچھاور کی، تم ایک اچھا پڑھنے والا بنایا، فما عملت فیہا، تم کیا عمل لے کر آئے ہو؟ فیقول ربی قرأت القرآن وعلمتہ وتعلمتہ، وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن کو سیکھا، اسے آگے سکھایا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے کذبت ولکنک تعلمت لیقال انک قاری، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو سب کچھ سیکھا اس لیے تاکہ لوگ کہیں بہترین قاری ہے، کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم پڑھنے والا، پڑھانے والا یا لوگوں کے سامنے آنے والا وہ زیادہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ ریاکاری کا اندیشہ وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ سورہ تکویر کی تلاوت کرے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورہ تکویر میں جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ سورہ تکویر کی تلاوت کرے۔ اور آج جتنے بھی بڑے بڑے قاری حضرات آتے ہیں تو سورہ تکویر کو بڑا جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں،
مختلف طرف سے آواز کے اتار چڑھاؤ سے پڑھ کے سناتے ہیں، یعنی وہ صورت جو قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے اس کو آواز کے اندر اس کا خوبصورت تو بنا دیا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت قاری پڑھتا ہے اور لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ تم کہنے کا مقصد کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے گا آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بڑا خوبصورت بنا کر، لیکن لا یجاوز حناجرہم تراقیہم، فرما ان کی حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے کہ قرب قیامت فقہا، علماء ربانی، اہل علم بہت تھوڑے ہوں گے، قرآن کو پڑھنے والے بہت ہوں گے، اور یہ آج ہمیں یہ صورتحال بڑی واضح انداز میں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات کے حوالے سے، حضرت ابو امیہ الجمحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم کو ان لوگوں سے حاصل کیا جائے گا جو کم علم ہوں گے، جو علم میں چھوٹے ہوں گے۔ تو قیامت کی علامات میں سے علم کے حوالے سے فرمایا کہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، اصاغر اصغر کی جمع ہے، اور اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، اکبر کہتے ہیں بڑے کو۔ تو اصغر چھوٹے لوگوں سے قرآن علم کو سیکھا جائے گا۔ اس کے مفہوم دو علماء نے بیان کی ہیں۔ چھوٹے ہونے سے مراد وہ لوگ جو علم کے اندر چھوٹے ہیں، یعنی قرآن کریم کا یا حدیث کا یا علوم شریعہ کا علم بہت کم رکھتے ہیں، لیکن لوگ ان سے علم حاصل کریں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، ان کی باتیں سنی جائے گی۔ جیسے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کو نیٹ پر بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور دین کے بارے میں آپ کو آگاہی دے رہے ہیں، جو علم کے لحاظ سے علم سے ان کا تعلق بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ان حالات میں ایک بہت بڑا فتنہ مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی، یہ بندہ یوٹیوب پہ ہے اور مسائل بیان کرتا ہے، جبکہ اس کا سب سے بڑا ہدف تنقید ہے۔ کس پر؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ ایک بندہ انجینئر ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہم نے دین انجینئر لوگوں سے سیکھنا ہے؟ دین تو ان سے سیکھا جائے گا جنہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان کے ایسے لوگوں کے پاس وسائل ہیں اور اپنے وسائل کے ذریعے لوگوں پر وہ غالب آ رہے ہیں۔ صحابہ پر تنقید اور یہ ظاہر کرنا کہ صحابہ کی آپس میں سب لڑائیاں صرف دنیا کے لیے ہوئی تھی، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی، اور ان لوگوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس کا دوسرا ہدف کبھی فلاں فرقے کے بھی علماء ٹھیک نہیں ہیں، فلاں فرقے کے بھی فلاں بھی ٹھیک نہیں، فلاں بھی ٹھیک نہیں، کہ لوگوں کو علماء سے بزدل کر دیں۔ جو حاملین علم ہیں، علم کو آگے پہنچانے والے ہیں، جب وہی ان سے ہی انسان بزدل ہو جائے گا تو پھر علم کس سے حاصل کیا جائے گا؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے محلے میں یا آپ کی حلقہ احباب میں جو والدین علماء کے بارے میں بڑی اچھی محبت رکھتے ہیں، پکی بات ہے کہ ان کی اولادوں کا دین کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور جو والدین اپنے محلے کے مولوی صاحب کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں اور بڑا ہی کمتر سمجھتے ہیں، ان کی اولادیں دین کی طرف نہیں آتی۔ کیوں؟ جب اولاد کو ذہن یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ حقیر کمتر لوگ ہیں، تو پھر ان سے کیسے علم لیا جائے گا؟ تو امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ یہ علم یہ دین ہے ہمارا، تم دیکھو اپنا دین کس لوگوں سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم ہر ایک جو پگڑی پہن کر آ جائے یا جبہ پہن کر آ جائے یا رومال پہن کر آ جائے اور ہم کہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ دین کو پہنچانے والا، نہیں۔
اس کے بارے میں ہمیں واقفیت ہونی چاہیے کہ یہ بندہ کون ہے، اس نے کہاں سے پڑھا ہے، اس کا تعلق کیا، علم سے وابستگی کیا ہے۔ دیہات میں کسی بندے کی ڈکیتی کی ہوتی ہے، لاہور میں آ کر امام مسجد بن جاتے ہیں داڑھی رکھ کے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تو ہماری صورتحال ہے۔ تو فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، نا اہل لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ تو اس لیے ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کم تر نا اہل لوگ ہیں ان سے علم حاصل کیا جائے گا، اور دوسرا عند الاصاغر کا معنی گھٹیا لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ جو گھٹیا لوگ ہوں گے وہ علم کو پہنچانے والے بن جائیں گے۔ تو بھائیو، اس علم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دین کو کس لوگوں سے حاصل کر رہے ہیں، ہمارے دین کی نسبت کن لوگوں سے ہے، ہمارا تعلق کن لوگوں سے ہے۔ بشیر بن کعب العدوی ایک آدمی تھا، طائف کی مسجد میں آ کر اس نے حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اس امت کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں کو حدیث بیان کرے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا، اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا، اللہ کے رسول نے یوں فرمایا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس اپنی عبادت میں مصروف ہے، اس پر کوئی کان نہیں دھرے۔ بشیر بن کعب العدوی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، تم میری حدیثیں کیوں نہیں سن رہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے پاس کوئی شخص یہ لفظ بولتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، ابتدرت الیہ اسماعنا واعیننا، ہمارے کان، ہماری آنکھیں اس کی طرف ہو جاتی، ہم بڑے کان لگا کر بڑے دھیان سے اس کی بات کو سنتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَا رَكِبَ النَّاسُ وَالصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، جب ہم نے دیکھا کہ ہر جنے کنی، ہر چھوٹا بڑا حدیثیں بیان کرنے کے در پہ ہو گیا ہے، کوئی احتیاط نہیں کر رہا کہ میں کس ہستی کی طرف اپنی بات کی نسبت کر رہا ہوں، اور بیان کرنے میں کوئی دھیان نہیں کر رہے، تو فرمایا کہ ہم نے پھر لوگوں سے حدیثیں سننی چھوڑ دی۔ فمن کان من اہل سنتی فیؤخذ بحدیثی، ہم دیکھتے کہ جو بندہ اہل سنت میں سے ہوتا ہم اس کی حدیث سن لیتے ہیں، اور اس کو ہم جانتے نہیں یہ بندہ کہاں سے آیا ہے اور حدیثیں بیان کرتا، اہل بدعت میں سے ہوتا ہم اس کی بات نہیں سنتے تھے۔ تو اس لیے ہر ایک کی بات سننا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دین کن سے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ تو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت کہ یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ نہ اہل لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی بہت بڑی کوتاہی ہے، کوئی اردو کا پروفیسر ہوتا ہے، کوئی پنجابی کا پروفیسر ہے، کوئی اسلامیات کا پروفیسر ہے، زندگی کے 20-25 سال کالج یا یونیورسٹی میں پڑھانے میں لگا دیے، تنخواہیں لیتے رہے، جب ریٹائر ہو گئے 3-4 ترجمہ لے قرآن پاک سامنے رکھے اور پروفیسر صاحب تفسیر لکھنی شروع کر دیتے ہیں، یہ تفسیر جی فلاں پروفیسر کی ہے، یہ تفسیر فلاں پروفیسر کی لکھی ہوئی ہے۔ بھئی ایک پروفیسر ہے اسلامیات کا یا اردو کا یا پنجابی کا، اب وہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنی شروع کر دے تو پھر گمراہی بڑھے گی، پھر کم تو نہیں ہوگی۔ علم کے در پہ وہی لوگوں کو ہونا چاہیے جو اہل علم ہیں، جن کی زندگیاں قرآن و حدیث کو حاصل کرنے میں کھپی ہیں، جنہوں نے دور دراز کے سفر کیے ہیں۔ حتیٰ کہ محدثین نے تو یہاں تک لکھا کہ علماء محدثین اس آدمی سے حدیث نہیں حاصل کرتے تھے جس نے اپنے علاقے سے کسی باہر علاقے کی طرف سفر نہ کیا ہوتا، جس نے اپنے ہی علاقے میں بیٹھ کر علم حاصل کیا تو اس سے حدیثیں نہیں لیتے تھے، کہ اسے کیا پتا کہ حدیث کا کیا مقام ہے۔ اور محدثین نے ایک نہیں دو نے زندگیاں کھپا دی، اس وقت کے بڑے بڑے علمی مراکز کی طرف سفر طے کیا، اور انہوں نے بھوکیں پیاسے برداشت کی۔ حتیٰ کہ میں امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی سوانح عمری پڑھتے بڑا حیران ہوا، کہتے ہیں شربت بولی مرتین فی طلب الحدیث، کہ
کہ حدیث کی طلب میں نے سفر کیا اور 2 مرتبہ میرے ساتھ ایسا واقعہ آیا کہ مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا،